آج ماہ رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہے اور اس سلسلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی جو رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دن تمام دنوں سے بہترین دن ہیں اور جس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں، اور جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کے اوپر اتنا کریم ہوتا ہے کہ جس میں روزے دار کا سانس لینا بھی جو ہے وہ تسبیح پروردگار میں شمار کیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں روزے کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تم سب کے اوپر جو ہے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، اور کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تمہارے پہلے والوں کے اوپر جو ہے روزے لکھ دیے گئے تھے، فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے تقوی اختیار کرو۔ اب دیکھیے روزے کا جو ہے پروردگار عالم مقصد کیا بیان کر رہا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے رکھوانے کا پروردگار عالم لعلکم تتقون، تاکہ انسان جو ہے متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے۔ عام طور پر روزے کی جو تعریف بیان کی گئی ہے کہ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک اللہ کے حکم سے کھانا اور پینا چھوڑ دینا، یہ عام طور پر روزے کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں اس تعریف کے اوپر غور کریں کہ اللہ کے حکم سے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کھانا پینا چھوڑ دینا، تو اگر انسان صرف کھانا اور پینا چھوڑ دے تو کیا وہ متقی ہو جائے گا؟ کیا وہ پرہیزگار ہو جائے گا؟ تو اب دیکھیے قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو قلب پیغمبر پہ اس نے نازل کیا، اور قرآن مجید کا حقیقی معنی اور حقیقی مفہوم اور حقیقی تفسیر صرف اور صرف اہل بیت اطہار ہی بتا سکتے ہیں۔ تو اب جب ہم نے اہل بیت اطہار کی نگاہ سے اس حدیث کو، اس قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھا، تو قرآن مجید میں اس آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اس کی تفسیر میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد صرف اور صرف بھوکے رہنا نہیں ہے، بلکہ انسان جب روزہ رکھے تو وہ اس طریقے سے روزہ رکھے کہ اس کے جسم کے تمام اعضاء و جوارے روزے سے ہوں، یعنی اس کا ہاتھ بھی روزے سے ہو، اس کی آنکھ بھی روزے سے ہو، اس کے کان بھی روزے سے ہوں، اس کے پیر بھی روزے سے ہوں۔ ہاتھوں کا روزہ یہ معصوم کی احادیث یہیں پر تمام ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن اس کی تفسیر کہ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ان ہاتھوں کے ذریعے سے کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، ان ہاتھوں کے ذریعے سے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے اللہ اور رسول ناراض ہوتے ہیں۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے بچائے ان تمام چیزوں سے کہ جسے دیکھنے سے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے، اور کانوں کا روزہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کانوں سے جو ہے کوئی ایسی بات نہ سنی جائے کہ جو جس کا سننا حرام ہے۔ تو لہذا اگر ہم اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو صرف اور صرف ہمارا صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنا اور تمام باتوں کی رعایت نہ کرنا، یہ ہمارے شیگن کا روزہ تو ہو سکتا ہے، مگر جو ہے وہ اصل معنوں میں کہ جس طریقے سے اللہ نے جو روزہ رکھنے کا مقصد جو بیان کیا ہے وہ روزہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم روزے کے ساتھ بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے نہ بچائیں کہ جن کاموں سے اللہ اور رسول نے ہمیں دور رہنے کے لیے منع کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد اور ماہ رمضان کی فضیلت میں اور روزہ افطار کرانے کی فضیلت میں ایک حدیث اور ہے ہمارے اور آپ کے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بندہ مومن کو افطار کروائے تو پروردگار عالم اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ادا کرتا ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث میں یہ حدیث یہیں پہ مکمل ہو گئی، لیکن جب رسول خدا نے یہ حدیث کو ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام سے ایک صحابی اٹھا
اور اٹھنے کے بعد جو ہے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ کسی کو کھانا کھلا سکے، کسی کا روزہ افطار کروا سکے. دیکھیے افطار کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا پیٹ بھر کے کسی کو کھانا کھلائیں. تو اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جو ہے مومن کو روزہ افطار کرواؤ اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ وہ افطار ایک کھجور کے ذریعے سے کیوں نہ ہو یا پھر ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. تو اگر کوئی شخص خلوص دل کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کسی بندہ مومن کو افطار کروائے، افطار کرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پورا بھر پیٹ کھانا کھلائے، بلکہ مومنین کے درمیان اگر ایک خرما ایک کھجور بھی جو ہے اگر تقسیم کر دیا، کھجور کے ذریعے سے اگر وہ افطار کروا رہا ہے یا ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے بھی کسی کو افطار کرا رہا ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے اٹھا کر خرما بھی کسی کو دے دیا یا ایک گھونٹ پانی بھی دے دیا، تو پروردگار عالم آپ کو جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ عطا کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ غلام کے آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. اس ثواب میں اور آخر میں چونکہ یہ جو درس ہے اس میں احادیث معصومین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احکام کا بھی بیان کیے جائیں گے. تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے توضیح المسائل کا، جو سب سے اہم مسئلہ ہے اور جس مسئلے کے اوپر تمام مسائل جو ہے ڈیپینڈ ہے، وہ ہے احکام تقلید. کہ اگر سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ تقلید کا مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیں یہ تقلید کا کانسیپٹ کہاں سے ہے اور تقلید کیا شریعت کے اعتبار سے ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے. دیکھیے پروردگار عالم نے دنیا میں جو ہے لوگوں کو بھیجا اور انسان کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پروردگار عالم نے انسان کو زندگی گزارنے کے کچھ قوانین بتائے کہ جن قوانین کو ہم مذہب کہتے ہیں، اور اللہ نے ان تمام قوانین کو پہنچانے کے لیے جو ہے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا. 1,24,000 انبیاء ایک کے بعد ایک نبوت کا سلسلہ چلتا رہا کہ جو لوگوں کو احکام الہی سے آشنا کرتے رہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب سلسلہ نبوت ہمارے اور آپ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت تمام ہوا تو اس کے بعد سے سلسلہ امامت کا جو ہے آغاز ہوا. اب ایک امام سے لے کر ہمارے اور ایک امام کے بعد دوسرے امام سلسلہ در سلسلہ یہاں تک کہ سلسلہ امامت جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام. تو یہ تمام دوروں میں جو ہے مومنین کو یا جتنے بھی مطلب پروردگار عالم کے بندے تھے اور جتنے بھی مومنین تھے تو انہیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، چونکہ جناب آدم سے لے کر یہ 11ویں امام تک اور آج تک کوئی بھی ایسا دور نہیں ہے کہ جو ہادی سے اور رہبر سے خالی رہا ہو. لہٰذا جب ہادی اور رہبر موجود ہے تو اس کی موجودگی میں اگر کسی انسان کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو وہ اپنے مسئلے میں وہ ہادی اور رہبر سے اللہ کے بھیجے ہوئے رہنما سے وہ رابطہ کر کے اللہ کے بندے تک اللہ کے ہادی اور رہبر تک پہنچ کر جو اپنے مسئلہ کو رکھتا تھا اور وہ مسائل حل کر دیے جاتے تھے. تو یہ سلسلہ بظاہر چلتا رہا 11ویں امام کے دور تک، لیکن ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کی جو شہادت ہوئی ہے وہ 260 ہجری میں ہوئی ہے اور اس کے بعد سے ہمارے اور آپ کے 12ویں امام زمان ان کا دور امامت شروع ہوا ہے. لہذا پروردگار عالم کا دنیا میں ہادی اور رہبر اور ائمہ کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو جو ہے دین کے قوانین بتائیں، لوگوں تک احکام پہنچائیں کہ لوگوں کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. تو اب یہ سلسلہ بنا کسی توقف کے جو ہے 11ویں امام پر تو چلتا رہا. اب بتائیے 11ویں امام کے بعد سے اب جو ہے جب امام 260 ہجری سے یہ سلسلہ امامت کی 12ویں کڑی ہمارا آپ کے 12ویں امام کا زمانہ شروع ہوا تو کیا بتائیے سلسلہ منقطع ہو گیا؟ نہیں، بظاہر تو یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا. امام زمان کے امامت کا جب سے آغاز ہوا یعنی 11ویں امام کی شہادت سے لے کر 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا کہ جس میں جو ہے جسے یہ 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری کہ جسے ہم اور آپ غیبت صغریٰ کے نام سے جانتے ہیں. تو اس میں بظاہر سے تمام امت سے جو ہے امام کا رابطہ نہیں تھا. اس درمیان جو ہے وہ امام کے چند مخصوص نائب تھے کہ جو لوگوں کے مسائل کو امام تک پہنچاتے تھے اور امام جو ہے ان کا حل بتاتے تھے اور لوگوں تک وہ تمام مسائل کو پہنچا دیا کرتے تھے. کہ جس میں اس غیبت صغریٰ کے زمانے میں امام کے 4 نائب ہیں.
کہ جنہیں ہم اور آپ نواب اربع کے نام سے جانتے ہیں۔ ان تمام نائبوں کو جو ہے امام کے یہ نائب جو ہے خاص ہیں۔ امام کی نیابت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک جو ہے نیابت عامہ اور نیابت خاصہ۔ نیابت خاصہ کی جسے امام باقاعدہ طور پہ جس کا نام لے کر منتخب کریں کہ فلاں شخص ہمارا نمائندہ ہے، تو یہ ہو گیا نائب خاص۔ تو یہ جو غیبت صغریٰ ہے، اس زمانے میں جو ہے 4 نائب امام کی مخصوص ہے۔ سب سے پہلے جناب عثمان بن سعید کہ جو امام زمان کے سب سے پہلے نائب ہیں۔ جب تک ان کی حیات تھی، جب تک یہ زندہ تھے، تب تک جو ہے یہ لوگوں کے مسائل، لوگ اپنے مسائل کو ان سے بیان کرتے تھے اور یہ امام سے ان کا حل لے کر لوگوں تک لوگوں کے مسئلوں کو حل کرتے تھے، لوگوں تک ان کے مسائل کو پہنچاتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد جو ہے ان کے بیٹے محمد بن عثمان امام زمان کے حکم سے جو ہے امام کے نائب دوسرے نائب بنے غیبت صغریٰ کے زمانے میں۔ اور اس کے بعد جب جناب ان کے بیٹے جناب محمد بن عثمان کا جو ہے انتقال ہوا، تو اس کے بعد جو ہے تیسرے نائب غیبت صغریٰ کے زمانے میں امام زمان کے جناب حسین بن رو کہ جن کے نام سے جب ہم عریضہ ڈالتے ہیں تو عریضہ ڈالنے سے پہلے ان کے نام سے دعا پڑھتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ ہمارا رسالہ، یہ ہماری تحریر جو ہے ہمارے وقت کے آقا اور مولا تک یہ ان کی خدمت میں پہنچا دیجیے۔ تو یہ نیابت جو ہے وہ امام کے جانب سے مخصوص ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد جناب حسین بن رو کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد آخری مرحلے میں جو ہے جناب علی بن محمد ثمری کہ جو نواب اربع میں سے امام کے چوتھے اور آخری نائب تھے، کہ جب تک یہ موجود رہے، جب تک ان کی حیات رہی، تب تک جو ہے وہ لوگ جو ہے ان کے پاس آتے تھے اور ان سے اپنا مسئلہ بیان کرتے تھے، اور یہ امام سے اس مسئلے کا حل لے کر، اور خود بھی بذاتی طور پر عالم تھے، انہوں نے امام زمان سے اپنا ارتباط قائم کیا ہوا تھا۔ امام تمام مسئلوں کا حل انہیں بتاتے تھے اور یہ عوام تک جو ہے ان مسائل کو حل کو پہنچاتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں تو محمد بس جب یہ امام تک اپنے درس کو جو ہے لوگوں کے مسائل کو پہنچاتے تھے، تو آخری وقت میں جب ان کا انتقال ہوا ہے وہ 329 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد سے امام اور عوام کے درمیان سے جو ڈائریکٹ والا رابطہ تھا وہ تمام ہو گیا۔ اب امام نے اعلان کر دیا کہ اب اس کے بعد علی بن محمد ثمری کے بعد ہمارا کوئی نائب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سے ہمارے امام نے کچھ احادیث، کچھ علامتیں بتائیں کہ جس کے اندر یہ تمام باتیں پائی جائیں۔ ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ زمانے غیبت میں ان علماء سے جو ہے رابطہ قائم کرے، چونکہ وہ جو ہے ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں اور ہم ان کے اوپر حجت ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ کل سے تقلید کے اسی مرحلے سے انشاءاللہ کل سے ہمارا بیان آگے ہوگا، اور انشاءاللہ تقلید کے مسائل آپ سبھی حضرات کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔